کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور معراج کی رات میں عبادت کون سی اور کیسے کرنا چاہیے، نماز کس کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ہر رکعت میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے، تمام تفصیلات ہیں، اور اس رات میں کیا ہوا اور اس کا پیغام کیا ہے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں خنزیر بنایا لیکن ہمیں بے نمازی نہیں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 فروری 2024، چاند کی تاریخ 26 رجب ہے۔ آج کی رات شب معراج کی رات کے نام سے مشہور ہے، تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور معراج کی رات میں عبادت کون سی اور کیسے کرنا چاہیے، نماز کس کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ہر رکعت میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے، تمام تفصیلات ہیں، اور اس رات میں کیا ہوا اور اس کا پیغام کیا ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معراج کی رات کیا ہے۔ معراج کی رات وہ ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سفر کرایا اور اپنے پاس بلا کر کے نمازوں کا تحفہ دیا، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا، پھر اس کو کم کرا کر کے 5 وقت کی نمازیں بچیں، لیکن امت کے حق میں چونکہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب 50 وقت کا دیں گے۔ اب وہ بہت لمبی تفصیل ہے جو سب لوگ سنتے رہتے ہوں گے، بارہا بات آتی رہتی ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ واقعہ معراج کس طریقے سے پیش آیا، یوٹیوب پر وہ موجود ہے کہ مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر ہوا، نماز ملی اور تمام چیزیں وہاں مشاہدہ ہوا، پھر لے کر کے نماز آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ رات کون سی رات ہے، کس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بلایا تھا، اور اس رات میں ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا سال ہے جس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ تو اس تعلق سے تقریباً 10 قول ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں 1 سال 2 مہینے پہلے معراج ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 3 سال پہلے معراج ہوئی ہجرت سے۔ تو 10 قول ہیں اسی طریقے کے، لیکن جو زیادہ اس میں اختیار کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ملی اس کے 10 سال کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی اور ہجرت میں بھی 3 سال کا وقت بچا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس قول کو اختیار کیا گیا ہے، باقی قول اور بھی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس مہینے میں ہوئی، تو اس تعلق سے 5 قول ہیں۔ بعض جگہ آیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض جگہ آیا ہے ربیع الاخر کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض جگہ آیا ہے رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض جگہ آیا ہے رمضان کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض جگہ آیا ہے شوال کے مہینے میں، جس کو ہم عید کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے میں معراج ہوئی۔ تاریخ کے تعلق سے کس تاریخ کو ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 29 رمضان کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 27 ربیع الاول یا ربیع الاخر کو ہوئی، 17 ربیع الثانی جس کو ربیع الاخر کہتے ہیں اس تاریخ میں ہوئی۔ تو تاریخ کے اعتبار سے بھی مختلف قول ہیں۔ دن کون سا ہے، دن کے تعلق سے بھی کوئی کہتا ہے سنیچر کو ہوئی، کوئی کہتا ہے پیر کو ہوئی، اور اسی طریقے سے قول ہے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ شب معراج کس رات اور کس سال اور کس مہینے اور کس دن ہوئی، اس کی کوئی تحقیق، کوئی طے شدہ بات نہیں ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، اور اس سے پہلے سب سے زیادہ بڑھ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا 110 سالہ دور ہے، اس دور میں بھی کسی نے یہ تعیین نہیں کی کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یہ لکھا گیا ہے کہ سوال کیا گیا کہ شب قدر افضل ہے یا شب معراج افضل ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شب معراج افضل ہے اور امت کے حق میں شب قدر افضل ہے۔ بعض جگہ تو اتنا زیادہ غلو کرتے ہیں شب معراج کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ شب معراج زیادہ افضل ہے شب قدر کے تعلق سے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اس چیز کی کوئی تعیین حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو ہم کس کون ہوتے ہیں کہ جو تعیین کریں؟ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے؟ اگر اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہوتی اور اس رات میں کچھ خاص کام ہوتے، اس رات کا کچھ خاص مقام اللہ کے یہاں ہوتا اور یہاں عبادت کرنے کا کوئی زیادہ ثواب مل رہا ہوتا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے؟ کیا وہ قرآن میں ذکر نہ ہوتا، یا قرآن میں نہیں تو حدیث میں ذکر نہ ہوتا، یا حدیث میں ذکر نہ ہوتا اللہ کے رسول کا کوئی عمل ثابت ہوتا جو صحابہ کرام نے ثابت کیا ہوتا، ان سے روایت کیا ہوتا اور صحابہ کرام نے پھر اس پر عمل کیا ہوتا؟ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے یہ رات اہم تھی کہ ان کو ایک سے ایک معجزے عطا کیے گئے، ان کے لیے شرف و عزت کی بات تھی کہ ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا، اور اپنے پاس بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں کا تحفہ دیا۔ جس طریقے سے شب قدر کی رات ہے کہ اس کی تعیین ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اس میں فضیلت وارد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری باقاعدہ سورہ قدر نازل فرمائی اور صحیح احادیث اللہ کے رسول کی موجود ہیں، اس کی ایک تعیین ہے، اس لیے اس میں عبادت کی جاتی ہے، اس کی افضلیت ثابت ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو اس کی بھی تعیین ہوتی شریعت میں، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور اسلام جو ہم تک کے پہنچا ہے وہ عام لوگوں سے نہیں پہنچا بلکہ خاص لوگوں سے پہنچا ہے۔ خاص لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کے بعد تابعین کی محنت،
ان کے بعد تب تابعین کی محنت، پھر ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہا، پورا ایک سلسلہ ہے علماء کا اور ہمارے اسلاف کا، اس طریقے سے یہ ہم تک کے دین پہنچا ہے، اور یہ دین جو پہنچا ہے اپنے اوپر سے نقل کر کے پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے صحابہ کرام تک، صحابہ کرام کا سلسلہ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے۔ تو اس سلسلے سے جو ہم تک کے دین آیا اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نئی چیز پیدا کر دیں اور عبادت کے طریقے اختیار کر لیں۔ لوگوں نے بعض جگہ لکھا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے ویسے پڑھی جائے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے اس رات میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفلی نماز پڑھنا کیوں گناہ ہے، نفلی روزہ رکھنا کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ نفلی روزہ رکھنے کو منع نہیں کیا جا رہا، نفلی عبادت کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا، رات میں جگنے کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر جگنا کہ اس رات میں شب معراج ہوئی، جو کہ ثابت نہیں ہے صحیح قول سے۔ ایک امکان ہے، ایک جو ہے تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، قیاس ہے لوگوں کا کہ ہاں 27 رجب کو ہوئی، لیکن اور بھی تو قول ہیں 10، اس کو بھی تو لیا جائے گا، اس کو بھی تو سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ نہیں اسی رات میں شب معراج ہوئی اور اس رات میں خاص فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، اور اس طریقے سے پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے، تو یہ چیز بدعت ہے۔ اگر کوئی نارملی کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے کرے، کوئی حرج نہیں، ہم پورے سال کر سکتے ہیں نفلی روزے، جو 5 دن منع کیے گئے ہیں ان دنوں میں ہم روزے نہ رکھیں، اور جو وقت ہمارے لیے بتائے گئے مخلوق اوقات ہے اس میں ہم نفلی نمازیں نہ پڑھیں، ہم باقی نمازیں پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ثواب دینے سے۔ لیکن ہم کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے دین میں، ہم شریعت میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں سند کہ اس رات کا پیغام کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا اور اس رات کا پیغام اصل کیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں سے، اپنی پرجا میں سے کسی خاص بندے کو اپنے پاس بلوائے، اپنے محل میں بلوائے، اپنے پاس بٹھائے، اور اس کو یہ کہے کہ جا کر کے اپنے علاقے میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں یہ جا کر کے بتا دو کہ راجا کا، بادشاہ کا یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، تو جو بھی اس حکم کو پورا کرے گا، اس آرڈر پر کام کرے گا، اس آرڈر کو پورا کرے گا، تو راجا خوش ہوگا، بادشاہ خوش ہوگا، اور خوش اگر ہو جائے گا تو خوش ہونے کے نتیجے میں ان رعایا کو، ان پرجا کو، جو لوگ یہ کام کریں گے، اس حکم کو پورا کریں گے، اس کو ایک بڑا محل دیا جائے گا، بڑی گاڑیاں دی جائیں گی، بڑی فیکٹریز دی جائیں گی، ایک بزنس اسٹارٹ اپ اس کو دیا جائے گا، اس کو اسی طریقے سے ہر طرح کی سہولت اس کو دی جائے گی۔ یہ جا کر کے اپنے علاقے میں بتا دو، خاندان والوں میں بتا دو۔ اب وہ ایک شخص جو راجا کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس گیا، وہ آتا ہے اپنے علاقے والوں کو بتاتا ہے کہ یہ بات ہوئی، ہم کو راجا نے ایسے ایسے بلایا تھا، اور اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، ناشتہ کرایا، کھانا کھلایا، سب کچھ کرایا، اور ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کو جا کر کے یہ حکم سنا دیں۔ اب ان سننے والوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس حکم کو پورا کرتے ہیں جو بادشاہ نے اس خاص بندے کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچایا ہے، اور اس حکم کو پورا کر کے اس بادشاہ کو خوش کرتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، ان راضی کرنے والوں کو اچھا مکان بھی دیتا ہے، محل دیتا ہے، اور نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، اس میں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، فیکٹریز ان کے لیے ہوتی ہیں، تمام تر انعامات ان کے لیے دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس بندے کو جو بادشاہ کے پاس گیا اس کے جانے پر خوش ہوتے ہیں، اور ہر سال اس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ آج کے دن میرا بھائی یا میرا پڑوسی یا میرے خاندان کا ایک فرد بادشاہ کے پاس گیا تھا، بہت اچھی بات ہے، اور خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن جو بادشاہ نے آرڈر دلوایا تھا، جو حکم آیا تھا وہاں سے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس حکم پر کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے کام کہا تھا وہ یہ لوگ، میری پرجا، میری رعایا کام نہیں کر رہی ہے، اس حکم کو پورا نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم نے جس کو بلایا تھا اس کے آنے کی صرف خوشی منائی جا رہی ہے ہر سال، تو وہ بادشاہ اس رعایا سے اور ان پرجا سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بلایا، وہ رسول اللہ کا مقام بڑھا، لیکن رسول اللہ کے ذریعے سے جو حکم نازل ہوا نماز پڑھنے کا، 5 وقت کی نمازیں جو فرض کی گئیں، ہم ان نمازوں کو چھوڑ کر کے نفلی نمازوں میں لگ جائیں، اور شب معراج کی فضیلت جو کہ ثابت نہیں ہے، اس فضیلت کو جو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگیں اور لوگوں سے لڑنے جھگڑنے لگیں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ ہم سے راضی تو شاید نہ ہو، بھلے ناراض ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن باقی سارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نماز کا تحفہ بھیجا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اسلام اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے، اس طرف اسلام ہے، ایک طرف باقاعدہ کفر ہے، اور بیچ میں نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ جا کر کے کفر سے مل گیا۔ ہم کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی، ہم کیوں نمازیں جو چھوڑ رہے ہیں، ہم سے کیوں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو حکم نہیں سمجھا، اس کو بہت ہلکے میں لے لیا، نماز کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں۔ صحابہ کرام کی نمازیں تو ایسی تھیں کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے وہ باقاعدہ اپنے جانوروں کو زندہ کراتے تھے، وہ اپنے گھروں کی چکیاں چلواتے تھے، وہ اپنے کھیتوں میں جو ہے باقاعدہ بارش کروا لیتے تھے۔ صحابیات کا معاملہ ایسا تھا کہ اپنی نمازوں سے سارے مسائل حل کر لیتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ جب رسول اللہ ہو کر کے، جن کو بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا گیا، وہ ہو کر کے اور اللہ کے حبیب ہو کر کے نماز کی طرف اتنا لگ رہے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہماری نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟
نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے اور نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور نماز کی جو پابندی نہیں کرتا، نماز چھوڑتا ہے یا 3 وقت پڑھتا ہے، 2 نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا، وہ رب چاہی نماز نہیں پڑھتا بلکہ من چاہی نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر میں لعنت ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے پہ نحوست ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی آخرت تباہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں معاملات اچھے نہیں ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی موت اچھی نہیں آئے گی، اس کو موت کے وقت سخت پیاس لگ رہی ہوگی۔ یہ سب معاملات ہیں بے نمازیوں کا۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی برکت دیں گے اور آخرت میں بھی برکت دیں گے۔ اللہ اگر راضی ہوگا تو جنت عطا فرما دیں گے۔ جو پہلا حساب بتایا کہ اعمال کے تعلق سے نماز کا ہوگا، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر گھر میں کوئی چاول بنائے جاتے ہیں اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ چاول گلے یا نہیں گلے، تو ایک دانہ اٹھا کر کے دبا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ چاول گل گئے، سارے چاول کے دانے دبا کر کے نہیں دیکھے جاتے۔ اسی طریقے سے وہاں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو سارے اعمال اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو سارے اعمال ہمارے خراب ہوں گے۔ جتنے سوالات ہم سے ہوں گے سب اس میں پھنستے چلے جائیں گے، لیکن نماز صحیح ہوئی تو سارے معاملات، سارے سوالات کے جوابات ہم دے سکتے ہیں آسانی سے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس رات کا پیغام اصل ہے کیا، اور ہم نے لیا کیا ہے، کہ ہم اس بار نیت کر رہے ہیں پکی کہ آج سے لے کر کے اپنی موت کی شام تک کے انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جو ہم نے نمازیں قضا کی ہیں علماء سے مسئلہ پوچھ کر کے ان نمازوں کو بھی ہم قضا کریں گے، ان نمازوں کو ہم پورا کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آگے ہم کو نماز نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم انشاءاللہ ایسا کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ایسا ارادہ کرتے ہیں اور ہم ایسا عزم مصمم کرتے ہیں، پکا ارادہ ہے، تب تو یہ شب معراج جس کو ہم 27 رجب کو سمجھ رہے ہیں، تب تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ لیکن ہر بار کی طرح رات میں جگ لیے، لائٹیں لگا لی اور پٹاخے پھوڑ لیے، دوسرے دن روزہ رکھ لیا اور روزے میں بھی جو ہے طرح طرح کی چیزیں ہم نے کھا لی، تو معاملہ یہ ہے کہ ہر سال کی طرح یہ بھی چلی جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، اس کا اصل پیغام تم نے کیوں نہیں لیا۔ ایک آخری بات کہہ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھ کی توفیق دے اور ہم کو بھی نمازوں کی پابندی کی توفیق دے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کہیں کتاب میں تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے 2-3 بار ان کی کلپ ہم نے دیکھی، اور انہوں نے جو حوالہ دیا وہ اس طریقے سے کہ بعض بزرگوں کے اوپر یہ بات کھلی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انکشاف ہوا ہے یا الہام ہوا ہے بزرگوں پر، تو ان کے حوالے سے یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب ہر چیز میں جانور بھی ہیں، ہر چیز میں درخت بھی ہیں، ہر چیز میں پتھر بھی ہیں، ہر چیز میں ہر چیز ہے۔ ہر چیز میں جب جانور ہیں تو بات یہ بزرگوں پر کھلی، انہوں نے یہ بات اس آیت کی روشنی میں یہ بتائی کہ پھر گدھا جو ہے، جو جانور گدھا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جانور جو گدھا جانور ہے وہ اللہ کی تسبیح ایسے بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کے لیے تعریف ہیں کہ جس نے ہمیں گدھا بنایا لیکن کتا نہیں بنایا۔ اچھا پھر کتا کیسے تعریف کرتا ہے اللہ کی، کیسے تسبیح بیان کرتا ہے؟ کتا یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کتا بنایا، ہمیں خنزیر نہیں بنایا، گندا جانور جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر خنزیر کیا کہہ کر کے تعریف کرتا ہے؟ خنزیر یہ کہتا ہے، ہم کو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ خنزیر یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں خنزیر بنایا لیکن ہمیں بے نمازی نہیں بنایا، ہمیں نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ اس سے 2 چیز سمجھ میں آتی ہیں کہ اس خنزیر کو بھی گویا کہ پتہ ہے کہ بے نمازی کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہونا ہے، آگ میں جلنا ہے، لیکن آج ہم کو نہیں پتا۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ گویا کہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ نماز جو چھوڑتا ہے، قرآن پاک میں صاف کہا گیا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے آ کر کے پڑ گئے، جہنم میں کیسے گر گئے آ کر کے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن پاک میں سورہ ماعون میں موجود ہے کہ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، آخری وقت میں پڑھتے ہیں، موقع ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اکیلے میں نہیں پڑھتے، شفا یاب ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، بیماری میں نہیں پڑھتے، گھر پر ہوتے ہیں تو پڑھتے، سفر میں نہیں پڑھتے، کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو نہیں پڑھتے، نہیں چل رہا ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ والذین هم یراؤون، اور دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں کو سدھارنا ہے۔ نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور تب بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی بے حیائی کے کاموں میں لگے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی رشوت لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو غریبوں کے حق کو مار رہے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل نہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے دوسرے احکام پر ہمارا عمل نہیں، تو ہماری نماز کس کام کی؟ ہم کو ضرورت ہے کہ اپنی نمازوں کو سجائیں، اپنی نمازوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز میں دھیان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اعلیٰ درجے کی نمازیں عطا فرمائیے جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اس کا کچھ درجہ ہی اگر آج ہم کو مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول ہوگی۔
وہ مقبول ہوں گی. تو ہم کو اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نماز پڑھنے والا بنائیے جو ہم کو گناہوں سے روکنے والی ہوں, جو ہم کو غیبت کرنے سے روکنے والی ہوں, جو ہماری بہنوں کو بے پردہ گھر سے نکلنے سے روکنے والی ہوں. ایسی نمازیں ہم کو عطا فرمائیے. اگر یہ ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہم کو دیکھ کر کے بچے بھی نماز پڑھیں گے, کیونکہ ایک بات سن لیجئے کہ بچے سنتے نہیں ہیں, بچے دیکھتے ہیں. بچے سنتے نہیں ہیں, بچے دیکھتے ہیں. اگر ان کو کوئی کام کہا جائے گا تو وہ نہیں کریں گے, لیکن اگر ان کے سامنے کوئی کام کیا جائے گا تو وہ کام کرنے لگیں گے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اور بدعات و خرافات اور رسومات سے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں ہم کو دین میں پیدا کرنے سے بچائے. اور اسی طریقے سے دین کا اور اسلام کا, شریعت کا جو اصل پیغام ہے, شب معراج کا جو اصل پیغام ہے, اس پیغام کو ہم کو لے کر کے, اس میسج کو ہم کو لے کر کے آگے چلنے والا بنائے, اس پیغام کو عام کرنے والا بنائے, اور ہم سب کی نمازوں کو سجا دے, سنوار دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.